السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرالکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی ناجائز نجیز حرکتوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرالکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے جو جی سی سی نے جو شروعات کی تھی، خاص کر کویت، بڑھتے بڑھتے سارا جی سی سی آ گیا، اس کے بعد او آئی سی آ گیا، اس کے بعد تمام اسلامی ممالک ایک اس پہ آ گئے۔ ان کا دیکھ کر چاہے ایران ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے کوریا ہو، نارتھ کوریا ہو، اتنے سخت پابندیاں عائد کر دیے، اتنے خطرناک وارننگیں دے رہی ہیں لوگوں کو، میں بیان نہیں کر سکتا، نہ وہ الفاظ میں دہرا سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، رشیا اپنے سفارتی تعلقات یعنی بالکل برخاست کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا سفارت خانہ بند کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں، مع السلام۔ اگرچہ تمہاری یہ گندگی اگرچہ ختم نہیں کرے، جو بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ناجائز حرکتیں جو ہو رہی ہے، نجیز حرکتیں جو ہو رہی ہے، اس کو ختم نہیں کیا، اور وہاں کے مساجد، وہاں کی عبادت گاہوں کو تحفظ نہیں دیا، اور یہ یقین نہیں دلایا کہ دوبارہ ایسی نجیز اور گریوی حرکت نہیں کریں گے جب تک تمہارے ساتھ کوئی ہمارے تعلقات نہیں ہے۔ نارتھ کوریا تو ایک قدم آگے بڑھ کے تو سیدھا انہیں تو مار دھاڑ کی بات کر دی، اس نے مار دھاڑ کی بات کر دی، لیکن رجب طیب اردگان ایک مرد مجاہد ہے، ایک شیر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو ہمیشہ ہر مسلمان کے برے ٹائم پہ سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز رہے ہیں کہ پتھر کو بھی وہ ہاتھ رکھے تو وہ ہیرا بن جا رہا ہے، وہ ڈائمنڈ بن جا رہا ہے۔ سمندر میں سے پھٹ کے کنویں جو ہے سو پیٹرول نکل رہا ہے، اور دیکھیے ہمارا دیش جو ہے سو متر کر کے گاڑیاں چلانے کی چکر میں تمام پیٹرول پمپیں ہلو ہلو بند ہو رہے ہیں۔ ایک بچی کچی آس تھی رشیا کی، رشیا بھی برخاست کر دیا دینا، رشیا بھی ختم کر چکا ہے۔ رشیا 1 لیٹر پیٹرول بھی دینے کو تیار نہیں ہے، آدھا لیٹر بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ان بھکتوں کا کیا ہوگا جب ہمارے دیش میں پیاز صحیح نہیں اگا سکتے ہم، ٹماٹر صحیح نہیں نکال سکتے ہم، تو پیٹرول کہاں سے نکالیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ کیا کویت سے پائپ لائن لیں گے کیا؟ یہ پرانی شیولنگ ہے بول کے، پرانی شیولنگ ہے بول کے کوئی پائپ لائن نہیں ہے کیا؟ یعنی کتنے نجیز حرکتیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے آج یہ دیش کے حالات دیکھیے آپ لوگ، اور جس طریقے سے جو ہمارے دیش کے پروڈکٹ کے ساتھ جو بے عزتی کی گئی اور کی جا رہی ہے کنٹینیو، اور یہ پابندیاں عائد نہیں ہونے سے پہلے کچھ سامان کنٹینر جو پہنچے تھے، مثال کے طور پہ دبئی میں، قطر میں، کویت میں، سعودیہ میں، کل قطر نے کیا کہہ کر آپ لوگوں نے دیکھا واپس کر دیا۔ آج تھوڑا سامان کویت پہنچا تھا، وہ تقریباً لیٹ ہو کر 1.5 مہینے کا ٹائم لگا، کویت پہنچا، کویت نے واپس کر دیا۔ اب ایران تو جو ہے سو بھائی بلے بلے کھلے طور پر دلی آ کر دلی کی کیبنٹ میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ترچھی آنکھ سے دیکھنا بند کرو، نہ تو دیدہ نکال لیا جائے گا۔ جو نیا دیدہ، جو ایکسٹرا دیدہ تم لگائے ہیں، وہ دیدے کو ہم باہر نکال پھینکیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، یہ ایک عظیم کارنامہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ہمارے لیے باعث فخر، باعث مسرت بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ لوگوں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے، جو آج الحمدللہ ہم ہر وہ سطح سے کامیاب ہو رہے۔ اب میں تھوڑا سا آتا ہوں نپر شرما کے لیے۔ آج کسی طریقے سے
کلکتہ گئی اور فی الوقت وہاں پہ کلکتہ میں انہوں بند ہے، کیونکہ ان سے پوچھ تاچھ بھی ہے، پوچھ تاچھ میں انہوں تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب کیا ہوتا کل دیکھیں گے۔ آج تو جس طریقے سے اس سے پوچھ تاچھ ہوئی، بڑا گرم جوشی سے استقبال کری وہاں کی کلکتہ کی پولیس، ان کی اوقات ان کو دکھائی گئی۔ اور آپ لوگوں کو بول دوں، میں بتا دوں، یہ پوچھ تاچھ کی ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کری تھی، یہ فحشہ، یہ قذبن، یہ لنڈی، یہ آشرم کا مال جس طریقے سے کری تھی اس کی پھاڑی گئی۔ اور اس کی جو سپورٹ کری تھی کنگنا راوت کے لیے، آج ایک نوٹس کلکتہ سے آ چکی ہے، اس کو بھی وہاں پہ آنے کا ٹائم دیا گیا ہے 23 تاریخ کا۔ 23 تاریخ کو ان کو بھی جانا پڑے گا، نہیں گئے انہوں تو وہاں کی پولیس آتی۔ بھائی اب ان کو وقتی طور سے جب کا جب ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہوگا، سمجھے؟ یہ سپورٹ میں کہی تھی اس نے، یہ معلوم ہے نا، یہ آشرم کا مال ہے، یہ RSS کا مال ہے، RSS کے کنڈم للیوں کو راحت دینے کا مشن نہیں ہے، اس لیے اس کو پدما شری سے بھی نوازے تھے۔ خیر وہ اب واپس لے لیے کیونکہ اس کے اوپر کیسز بہت ہو گئے تھے، اور اس کو جب سے دیا گیا تھا یہ بیچ میں چل رہی تھی بھائی، نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، بیچ میں پاواں تھے، اس کے بڑے بڑے باتیں تھے، ایسی ذہنیت استعمال کر رہی تھی، جبکہ ایک ٹاپ گرل ہے وہ، جبکہ ایک سیکس گرل ہے وہ، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں یہ نہیں بولنا چاہیے لیکن مجبوراً بول رہا ہوں میں، کیونکہ یہ کاروبار اس کا، یہ چمڑے کا کاروبار ہے اس کا، نہ ہم روک سکتے نہ آپ بول سکتے، ہم نہ روکنے سے رکتی نہ آپ بولنے سے اس کو کچھ فرق پڑتا، اس کا دھندا ہے، اس کا کاروبار ہے، روز مرہ کی اس کی زندگی ہے، اس کی چولی ویسی ہے، کیونکہ عادت ہو گئی بھی ہے نا وہ ایک بار، تو مشکل ہے ختم ہونا۔ تو بہرحال ان کو 23 تاریخ کے دن پیش ہونا ہے وہاں پہ پوچھ تاچھ کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے نیچ حرکت جو کرے تھے تو ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی جائے گی۔ اور ایک ہے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں، اور ایک نیا مال آیا ہوا ہے مارکیٹ میں، ایک نئی لنڈی آئی ہوئی ہے، اس کی سپورٹ میں بہت کچھ بول ڈالی ہو پوٹی ہو۔ نپر شرما جو بولی وہ صحیح بولی کہتے، جو بولی حق بولی کہتے، ہماری قرآن کو بدلی کر دینا کہتے، نعوذ باللہ، قرآن پاک کو بدلی کر دینا کہتے، ایسے ناپاک اور گندے الفاظ نے استعمال کری۔ خیر ہے ہی گندیوں نے، ہے آشرم کا مال انہیں، اب لیکن کیڑے بڑھ گئے اس کے پاس، کیونکہ یہ لوگ کنڈم للیاں کام نہیں کر رہے، حیبت میں ہے نا، تو ذخیرہ بھر گیا ہوا ہے، گرانے کے چکر میں ایسا بولے تو گر جاتا، سمجھ رہے، ویسا بولے تو نہیں گرتا، گھپ بول کے دینے کے بعد ہی گرتا ہوں، سمجھیے؟ یہ لوگ کیا سمجھے بھی، یہ سن کے ہم خاموش بیٹھتے، خاموش بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہم دیکھ لیے خاموش بیٹھ کے دیش کے حق کے لیے، دیش واسیوں کے حق کے لیے، دیش میں امن و امان قائم رہے، ایک جہتی قائم رہے، ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خاموشی بہت اختیار کی، لیکن یہ لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے، یہ بہت بڑی بھول کرے یہ لوگ، آج وہی بھول کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو، وہی بھول کا خمیازہ بھی بھگت رہے، وہ بھی ان کو اتنا لگ رہا، وہی اندر تک لگ رہی ان کو، لیکن یہ لوگ تاپ بھی نہیں لا رہے، برداشت بھی نہیں کر سک رہے، نہ منہ سے کچھ بول سک رہے، کیونکہ بولے تو پھر ایک بک ہو جاتا، منہ کھولے اگرچہ تو پھر بک ہو جاتا بول کے وہ حیبت ہے۔ تو بہرحال ان کی اوقات کا ان کو پتا چل گیا، بھائی بھی بلڈوزر مین کدھر گیا، ابھی جس طریقے سے گبرمان غائب ہو گیا اس طریقے سے بلڈوزر مین سنیاسی بونا جو کر بھی غائب ہو گیا، نہیں تو کتنا گند مچائے تھے یہ لوگ، ہر دن نیا قانون، ہر دن نئی بات، ہر مسجد میں شیولنگ نظر آ رہا تھا ان کو،
درگاہ خواجہ غریب النواز اجمیر شریف، اس درگاہ کی تک گستاخی کرے تھے، لیکن کیا ہوا، منہ کی بھی کھانی پڑی اور بڑے بے عزت ہوئے، اور اب سلاخوں کے پیچھے بھی جا چکے ہیں۔ اب تم لوگ جس کے اشارے پہ ناچے تیرے لنڈو، آیا تمہارے کو بچانے؟ نہ بچانے آ سکتے کوئی، کسی کی اوقات نہیں ہے یہ، کیونکہ جو تمہارا گھر ہے وہیں پہ تم چلے گئے۔ اب تمہارے کو بولے سدھر جاؤ، نہیں تو گزر جاؤ، نہیں تو ایسا وقت آئے گا تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ ابھی یہ ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، سمجھے؟ یہ تو شروعات ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے تم کو، ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہاری جن پت کا انڈا تمہارے کو بولتے رہے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب سنبھلو، سدھرو یا اکھڑو، تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے۔ چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ یا اللہ، السلام علیکم۔